رمضان مبارک کا جو پروگرام ہے قرآن میں ایک شق بیان ہوئی دوسری نہیں ہوئی. دوسری شق کی وضاحت محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اگر آ جاتا تو فرض ہو جاتا. دوسری شق کیا ہے؟ قیام اللیل. رمضان میں رات کو، دن میں روزہ، رات کو کھڑے ہو کر رات کا اکثر حصہ گزارنا. چنانچہ اب دیکھیے پہلا صفحہ نکال لیجئے. یہ خطبہ ہے حضور نے شعبان کے آخری دن دیا تھا صحابہ کرام. اور کون ہے راوی؟ سلمان فارسی. ان کو اس قدر قرب تھا اور حضور کو ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے. تو وہ راوی ہے کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من رمضان. ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن. فقال، اور فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ظل کہتے سائے کو. اظلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے. اور اس کے لیے مجھے بہترین جو اس کی تعبیر ملتی ہے وہ انگریزی کا ایک جو محاورہ ہے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. جو آنے والے واقعات ہیں وہ اپنا کچھ سایہ پہلے سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا کہ مہینہ ابھی نہیں آیا، ابھی تو شعبان ہے، لیکن رمضان کیا عکس آنا شروع ہو گیا. قد اظلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بڑا عظمتوں والا مہینہ. شہر مبارک، بڑے برکتوں والا مہینہ. وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 سال سے افضل ہے، لیلۃ القدر. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کو کھڑا رہنا تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے. لیکن رات کو تو کسی بھی رات میں آپ کھڑے رہے، تہجد پڑھے، جتنی چاہے پڑھے، وہ مرضی پر تو ہر وقت ہے نا. لیکن گویا کہ کوئی اضافی ترغیب ہے، اضافی تشویق ہے، اضافی تاکید ہے. اس کے لیے فرمایا جعل اللہ، اللہ نے ٹھہرایا ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض، فریضتاً. وقیام لیلہ تطوعا، اس کی راتوں میں کھڑے رہنا، لیکن یہ مرضی پر، اپنی خواہش سے. اب ہمیں قیام اللیل کی بات سمجھنی ہے. قیام اللیل سے مراد ساری رات کھڑے رہنا، کھڑے ہی رہنا یا کچھ اور کرنا، نماز پڑھنا. یہ اچھی طرح سمجھیے قیام اللیل. اس کو ہم کیا کریں گے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے حکم آیا حضور کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. اچھا، اب اس کی تفصیل کی. نصفہ، آدھی رات. اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو. تو آدھی میں سے کچھ کم کریں گے تہائی. او زد علیہ، یا آدھی پر زیادہ کرو، گویا کہ 2/3. ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھتے رہا کرو قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے، اسے اپنی روح اور اپنے قلب پر اتارتے ہوئے. یہ ہے قیام اللیل. اسی سورہ مزمل کے آخر میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی کھڑے رہتے ہیں رات کو 2/3 شب، یا آدھی یا تہائی. یہ صحابہ کا، حضور کا معمول تھا. گویا کہ 1/3 شب سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اگر تو یہ تطوعاً پر عمل کرنا ہے تو پھر تو کم سے کم 1/3 شب، ورنہ کوشش کریں 2/3 آدھی شب قرآن کے ساتھ جاگیں، قرآن کے ساتھ بسر کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو اتاریں، اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں، تب بات پوری ہوگی.